سر سید احمد خان مغربی افکار و نظریات سے سخت مرعوب تھے۔ انہوں نے معجزات اور خرق عادت امور کا ہی انکار نہیں کیا، بلکہ فرشتوں اور جنوں کے بارے میں بھی کئی قسم کی تعویلات کر کے ان کا انکار کر دیا، اور جب علماء کی طرف سے شدید گرفت ہوئی تو اپنی ایک تقریر میں فرمایا کہ صاحبو، میرا عقیدہ بھی وہی ہے جو سلف کا ہے، مگر اس وقت اسلام پر علوم جدیدہ سے وہ مصیبت برپا ہے جو بنی عباس کے دور میں یونانی فلسفے سے برپا تھی۔ جس طرح اس وقت کے علماء نے ان کے جواب دینے کے لیے علم کلام بنایا، میں نے ان اعتراضات کے رفع کرنے کے لیے کلام جدید کی بنیاد ڈالی، اور موجودہ دور کی جواب دینے کے لیے علم کلام بنایا۔ میں نے ان اعتراضات کے رفع کرنے کے لیے کلام جدید کی بنیاد ڈالی، اور موجودہ دور کی مصیبت پہلے سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ پہلے تو علماء حجروں میں بیٹھ کر خیالی دلائل بنا کر ہی رفع کر دیتے تھے، اور اب تو مخالفین دور بینوں وغیرہ آلات کے ذریعے سے مشاہدہ کرا دیتے ہیں۔ آپ کے اس اقتباس سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے آپ مغربی افکار سے کس قدر مرعوب تھے، نیز یہ کہ آپ نے اسلام کا حلیہ بگاڑنے کی جو ٹھان رکھی تھی اس کے اصل محرکات کیا تھے۔ پھر آپ کی دلیل پر بھی غور فرمائیے۔ دوربینوں سے صرف محسوسات اور مادی اشیاء کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ فرشتے اور جن دونوں محسوسات کے دائرے سے خارج ہیں، بلکہ بلا خوف و تردد ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے کوئی بھی ایسا نظریہ پیش نہیں کیا جس کا سائنسی آلات یا علوم جدیدہ سے ابطال کیا جا سکے۔ البتہ فرشتوں سے متعلق ان تعویلات کا جائزہ لینا چاہیے جو ان کے ہونہار جانشین پرویز صاحب نے اپنی تصنیف قصہ آدم و ابلیس میں پیش کی ہیں۔ پرویز صاحب مختلف مقامات پر فرشتوں سے مختلف تعویلات یا مرادیں پیش فرما دیتے ہیں جو کچھ اس طرح ہیں۔ ملائکہ سے مراد و مفہوم وہ قوتیں ہیں جو کائنات کی عظیم القدر مشینری کو چلانے کے لیے مامور ہیں، یعنی قوائے فطرت اس لیے قانون خداوندی کی زنجیر کے ساتھ جکڑی ہوئی ہیں کہ ان سے انسان کام لے سکے۔ اسی لیے قصہ آدم علیہ السلام میں کہا گیا ہے کہ ملائکہ نے آدم کو سجدہ کر دیا، مطلب یہ کہ فطرت کی قوتیں انسان کے تابع فرمان بنا دی گئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ملائکہ سے مراد فطرت کی قوتیں لیا جائے تو یہ فطرت کی قوتیں ہرگز انسان کے تابع فرمان نہیں ہیں۔ طوفان، باد و باران سے سینکڑوں انسان مر جاتے ہیں، مکانات منہدم ہو جاتے ہیں، چھتیں اڑ جاتی ہیں، آفات ارضی و سماوی سے تیار شدہ فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ کیا انسان کا ان فطرت کی قوتوں پر اس وقت کوئی بس چلتا ہے؟ پھر انسان ایسے ملائکہ کا مسجود کیسے ہوا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کائنات کی قوتوں کا تو کوئی دہریہ بھی منکر نہیں ہوتا، پھر ایسے ملائکہ پر ایمان بالغیب لانے کا کیا مطلب ہوا؟ قرآن مجید میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اب اس کی تشریح پرویز صاحب کی زبان سے سنیے۔ عرش وہ مرکز حکومت خداوندی ہے جہاں کائنات کی تدبیر امور ہوتی ہے، اور چونکہ یہ تدبیر امور ملائکہ کی وساطت سے سر انجام پاتی ہے، اس لیے ملائکہ عرش الہی کے اٹھانے والے اور کمر بستہ اس کے ارد گرد گھومنے والے ہیں۔ اب دیکھیے، اس مختصر سے اقتباس میں پرویز صاحب نے بہت سے پیچیدہ مسائل کو حل فرما دیا۔ مثلاً ہماری داخلی قوتیں، قوت باصرہ، لامسہ، ذائقہ، سامعہ، دافعہ، حافظہ وغیرہ یا کچھ بھی ہیں، اگر یہی قوتیں ملائکہ ہیں تو پھر ان پر ایمان بالغیب لانے کا قرآنی مطالبہ ہی غلط قرار پاتا ہے، اس لیے کہ ان داخلی قوتوں کو تو کافر اور دہریے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کی پہلی تعریف کے مطابق ملائکہ سے مراد خارجی قوتیں تھا، اب اس تعریف کے لحاظ سے ملائکہ سے مراد انسان کی داخلی قوتیں بن گیا۔ اب ان داخلی قوتوں سے بھی مراد یہ ہے کہ ہمارے اعمال کے اثرات جو ہماری ذات پر مرتب ہوتے رہتے ہیں، گویا ملائکہ کی تیسری تعریف ہماری ذات پر مرتب ہونے والے اثرات ہیں۔ قیامت کا مفہوم آپ نے یہ بتایا کہ جب انسانی اعمال کے نتائج محسوس شکل میں سامنے آ جائیں تو قرآن اسے قیامت سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان اگر بیج بوتا ہے تو جب اس سے کونپل نکل آئے یا زیادہ سے زیادہ فصل پک کر تیار ہو جائے اور اس کے عمل کا نتیجہ محسوس شکل میں سامنے آ گیا تو گویا قرآن کی روح سے اس کی قیامت آ گئی۔ اس تصریح سے آپ کے قیامت پر ایمان لانے کے تصور پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ ان مقامات سے ظاہر ہے کہ جو طبعی تغیرات انسان کے جسم میں رونما ہوتے ہیں اور جن کا آخری نتیجہ انسان کی طبعی موت ہوتی ہے،
انہیں بھی ملائکہ کی قوتوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے یہ طبعی تغیرات دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو کسی عمل کے نتیجے کے طور پر سامنے آتے ہیں، مثلاً پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، کھانا کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے، سیر اور ورزش سے جسم مضبوط اور صحت بحال ہو جاتی ہے۔ طبعی تغیرات وہ جن میں انسان کے عمل کو کوئی دخل نہیں ہوتا، جیسے اس کے بچے سے جوان ہونا، پھر بوڑھا ہونا، پھر مر جانا، یہ سب امور ایسے ہیں جن کا ایمان بالغیب سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ طبعی ہیں اور واقع ہو کر رہیں گے۔ پھر ان طبعی تغیرات کو ملائکہ سے تعبیر کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ان طبعی تغیرات کو تو دہریے بھی تسلیم کرتے ہیں، پھر ایسے ملائکہ پر ایمان بالغیب لانے کا کیا مطلب؟ ان مقامات یعنی بدر کے موقع پر 3000 ملائکہ کا نزول یا ایسی ہی دوسری آیات پر غور کیجیے۔ ملائکہ کی مدد کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس سے جماعت مومنین کے دلوں کو تسکین ملی تھی اور ان کے عزائم پختہ ہو گئے تھے، دوسری طرف دشمنوں کے دل خوف زدہ ہو گئے تھے اور ان کے حوصلے چھوٹ گئے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ان مقامات میں ملائکہ سے مراد وہ نفسیاتی محرکات ہیں جو انسانی قلوب میں اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اس اقتباس میں بھی پرویز صاحب نفسیاتی محرکات کو داخلی قسم کی کوئی شے قرار دے کر فریب دینے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ جب معاملہ داخلی قسم کا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اسی انداز میں پیش فرماتے ہیں جیسے مومنوں کے لیے فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اور کافروں کے لیے فرمایا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ۔ لیکن یہ میدان بدر کا معاملہ داخلی قسم کا نہیں ہے، بلکہ یہ خارجی امداد یا محرکات تھے۔ جیسے اگر ایک انسان دوسرے انسان کو گالی دے تو وہ سیخ پا ہو جاتا ہے، یا کوئی دوسرے کا خوف رفع کر دے تو وہ مطمئن بھی ہو جاتا ہے اور اس مصیبت کو رفع کرنے کا مشکور بھی ہوتا ہے۔ یہی صورتحال بدر میں پیش آئی تھی۔ اب اگر اس سے وہی مطلب لیا جائے جو پرویز صاحب فرما رہے ہیں تو 313 مجاہدین کے لیے 5000 ملائکہ کی مدد کی کیا صورت بن سکتی ہے؟ اگر ایک طرف ملائکہ ایمان و استقامت کی بنا پر اللہ کی رحمتوں کی نور افشانی کرتے ہیں تو دوسری طرف کفر و سرکشی کے لیے عذاب خداوندی کے حامل بھی ہوتے ہیں۔ عذاب خداوندی سے مفہوم یہ ہے غلط قوموں کی پرورش کے تباہ کن نتائج۔ لہٰذا اس باب میں ملائکہ سے مراد وہ قوتیں ہیں جو قانون خداوندی کے مطابق انسانی اعمال کے نتائج مرتب کرنے کے لیے سرگرم عمل رہتی ہیں۔ اب دیکھیے لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور لوط علیہ السلام کو بستی سے نکل جانے کو کہا۔ جب وہ نکل گئے تو ان فرشتوں نے قوم لوط علیہ السلام کی بستی کو لواطت کے جرم میں الٹ مارا۔ اب اگر محض قوانین خداوندی اور علت و معلول کا سہارا لیا جائے تو ہر لوطی قوم کا یہی انجام ہونا ضروری ہے، کیونکہ قوانین خداوندی میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انگلستان میں یہی عمل قوم لوط موجود ہے اور اسے قانونی جواز کی سند بھی حاصل ہے۔ اب قوانین خداوندی کے مطابق ان قوتوں یعنی ملائکہ کو یقیناً ان کے اعمال کا نتیجہ وہی مرتب کرنا چاہیے تھا جیسا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اعمال کا مرتب ہوا، مگر ایسا نہیں ہو رہا، جس کا واضح نتیجہ یہ ہے کہ اعمال کو مرتب کرنے والی ہستی کوئی باشعور ہستی ہے جو اپنی مشیت کے مطابق ہی نتائج مرتب کرتی ہے، جو اپنے ہی بنائے قوانین کی پابند نہیں، اور نہ ہی ملائکہ بے جان و بے شعور قوتیں ہیں جو لگے بندھے نتائج مرتب کریں۔ وہ فرشتے جاندار اور باشعور ہستیاں ہیں اور قانون خداوندی کی نہیں بلکہ خداوند کے حکم کی اطاعت کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہی فرشتے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، اور وہی فرشتے قوم لوط کے لیے عذاب کے فرشتے بن جاتے ہیں۔ 2، 3، 4 پروں سے اپنی قوت کے اعتبار سے ملائکہ کے مختلف مدارج و طبقات کا ذکر مقصود ہے۔ گویا پرویز صاحب کے نزدیک جیسے کوئی بجلی کی موٹر 2 ہارس پاور کی ہوتی ہے، کوئی 3 ہارس پاور کی اور کوئی 4 کی، یہی صورتحال فرشتوں کی بھی ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ قوت اور مدارج یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں اور قرآن میں انہی معروف معنی میں استعمال بھی ہوتے ہیں۔